یہ ایک اہم واقعہ آ رہا ہے یہاں پہ. واقعہ تو خیر جو بھی ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس میں سبق بہت اہم ہے، اور یہ ہمارے لیے ہماری عملی زندگی میں بہت رہنما بات ہے. اور ہر قسم کے دجالوں سے بچنے کا اس کے اندر ایک حکمت ہے اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے. ویسے یہ اس شخص کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا نام تھا اخنس بن شریک، اور یہ کوئی منافق تھا. البتہ باتیں بہت اچھی اچھی چکنی چپڑی کر لیتا تھا، بہت ہی جیسے ہوتے ہیں نا چاپلوس قسم کے لوگ، خوش آمدی اور آ کے جو من باتوں میں مول لینے والے، اس طرح کا آدمی تھا. لیکن اندر سے یہ بڑا دشمن تھا. تو فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں وہ بھی ہیں کہ جن کی دنیا کی زندگی میں بات کرنا، قولہ، ان کی جو بات ہے، یعجبک، آپ کو تعجب میں ڈال دیتا ہے، بلا معلوم ہوتا ہے، آپ کو بڑا پسند آتا ہے، لگتا ہے کہ بڑا مخلص آدمی ہے، لگتا ہے بہت ہی اچھا نیک آدمی ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ بات کرتے ہوئے اللہ کو اپنے دل کی حالت پر گواہ بھی بناتے ہیں. اللہ کی قسم، میں مخلص، میں آپ کا تابع دار، میں خادم، میں فلانا، میں ٹنگڑا، آپ تو سوتے ہیں، میں آپ کے لیے دعاؤں میں لگا رہتا ہوں. تو وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالت یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ بڑا دشمن ہے، جھگڑالو ہے، مخالف ہے، آپ کا یعنی جڑیں کاٹنے والا ہے، جڑیں کھودنے والا ہے. اب اس میں جو اصل سمجھانے والی بات یہ ہے، کبھی موقع ملے تو علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، سادہ سے نظم ہے، مکھی اور مکڑا، تو اس کے اندر بہت اچھی تعلیم دی گئی ہے. وہ اگر ہم سمجھ آ جائیں تو ساری ڈپلومیسی دنیا کی سیکھ لیں گے ہم. تو جو بندہ آپ کو جسے کہتے ہیں نا چڑھا رہا ہے، تو وہ کسی اپنے مطلب کے لیے چڑھا رہا ہوتا ہے. جو آپ کا مخلص ہے نا، وہ آپ کی برائی کو برائی کہے گا تاکہ آپ اپنی اصلاح کر سکیں. جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کو خوب مکھن لگائے گا، چکنی چپڑی باتیں کرے گا، لچھے دار باتیں کرے گا، اور اسے دیکھ کے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بہت ہی کوئی اچھا آدمی ہے. اور اللہ کے نبی کے ساتھ بھی یہ ہو جاتا تھا. ان یقولوا تسمع لقولہم، آگے جا کے ہم پڑھیں گے، جب یہ باتیں کرتے ہیں اے نبی، آپ کے کان ان کی طرف لگ جاتے ہیں. باتیں ہی ایسی ہوتی ہیں، شاندار تقریر، بڑی جو ہے نا الفاظ مزین کر کے، تو پریزنٹیشن، ہاں یہ اچھا لفظ آ گیا. یہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا آپ کے جو مارکیٹنگ کرنے والے، تو وہ جب اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے آتے ہیں، مارکیٹ کرنے، تو اصل شے تو ہے ہی پریزنٹیشن نا، کہ آپ نے اپنے جو بھی آئٹم ہے اس کو پریزنٹ کیسے کیا ہے. اب اس میں جو آپ مبالغہ کریں، جو جھوٹ ماریں، یہ سارا ہنر ہے. اور بس پھر چیز ایک دفعہ مارکیٹ ہو گئی تو پھر ہاتھوں ہاتھ جائے گی. بے شک اس کے بعد وہ آپ کا بیڑا غرق کرے، وہ دوائیاں جو آپ کا ستیہ ناش پھیریں، لیکن یہ کہ ان کی اچھی مارکیٹنگ ہو گئی تو پھر وہ بکیں گی، ہاتھوں ہاتھ جائیں گی. تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ہر بندے کے ساتھ کچھ بندے ایسے لگ جاتے ہیں کہ جو بہت اچھے پریزنٹر ہوتے ہیں، تو وہ پھر بندے کو بیڑا غرق کر کے چھوڑتے ہیں. ابھی شاید ہمارے خان صاحب کے ساتھ بھی کوئی ایسی ہی بلائیں چمٹ گئی ہوں گی نا، کہ جنہوں نے ان کو پھر یہ یہاں تک پہنچا دیا ہے. تو یہ ہر بڑے لیڈر کے ساتھ یہ تماشا لگتا ہے، اور اس کو نقصان کھلا دشمن نہیں پہنچاتا. یہ جو ہمارے آستین ہے نا، یہ جو سانپ بیٹھے پل رہے ہوتے ہیں آپ کی آستین میں، یہ نقصان پہنچاتے ہیں. اور یہ ظاہر ہے آپ اپنی آستین میں کون سا سانپ بٹھائیں گے جس کو سانپ نہیں سمجھیں گے. آپ سمجھیں گے کہ یہ تو بڑا کوئی پالتو بہت ہی اچھا پرندہ ہے، اس کو لا کے بٹھائیں گے، وہ سانپ ہوگا. اور وہ کہاں آپ دھوکہ کھائیں گے، اس کی باتوں سے دھوکہ کھائیں گے. تو یہ قرآن مجید نے ہمیں زندگی بھر کا سبق دیا. یہ کافروں کے لیے بھی سبق ہے، جو مسلمان نہیں ہے اس کے لیے بھی سبق ہے کہ چکنی چپڑی باتیں کرنے والوں سے بچو، یہ تعریفوں کے پل باندھنے والوں سے بچو، اور باتوں سے من مول لینے والوں سے بچو. یہ خطرناک لوگ ہیں.